السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بہت اچھا۔ آج کا جو سبق ہے نا، یہ ایک اعتبار سے بہت مشکل ہے اور اہم بھی ہے، تو وہیں دوسرے اعتبار سے آسان بھی ہے اور زیادہ اہم بھی نہیں ہے۔ اب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ ابھی سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہے، آگے چل کر کے یہ اہم نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آپ ابھی نہیں اس کو سمجھیں گے تو آگے چل کر اس کو آپ دوسرے انداز میں پھر سمجھیں گے ہی۔ اگر ابھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں تب بھی پریشان نہیں ہوں گے، اس کو لائٹ لے کر آرام سے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر ابھی سمجھ جائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے وہ آگے کی اور بعد کی چیزیں ہیں۔ سبق کا نام ہے اوزان کلمات۔ اوزان وزن کی جمع ہے۔ وزن کا مطلب ہوتا ہے ویٹ، وزن۔ کلمات کلمتن کی جمع ہے، مطلب ہوتا ہے لفظ۔ تو اس کے آپ کو ہیڈنگ سے ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں ہم پڑھنے کیا والے ہیں۔ اگر میں اس کو لفظی بالکل ترجمہ کروں تو ایسا کہلائے گا، لفظ کے وزن۔ اور لفظ کا کیا وزن ہوتا ہے؟ اس کو ناپنے کا کوئی طریقہ ہے؟ لفظ تو لفظ ہے، اس کو کیسے ناپیں گے؟ تو جی ہاں، لفظ کے ناپنے کا بھی طریقہ ہے، لیکن یہاں ناپنے سے مراد تولنا نہیں ہے، بلکہ ناپنے سے مراد ہے کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جاتا ہے اور کون سے لفظ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اعراب کیا دیا جاتا ہے اور اس کو بولا کیسے جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اوزان کلمات کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب سمجھیے، جیسے نصرہ کا لفظ ہے تو نصرہ ینصرو ہم بولتے ہیں، ضربہ ہے تو ضربہ یضربو بولتے ہیں۔ تو یہ طے کیسے ہوتا ہے کہ نصرہ ینصرو بولیں گے، ضربہ یضربو بولیں گے، اس کے علاوہ اور دوسرے بھی ہیں، تو یہ طے کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ اس کلاس میں پڑھنے والے ہیں۔ پہلے میں لفظ پڑھ لے رہا ہوں عبارت یہاں کتاب سے، پھر میں ایک ایک کر کے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، پہلا ہے، عربی اسموں اور فعلوں میں اصلی حروف 3 سے کم نہیں ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اسم میں 5، فعل میں 4 ہوتے ہیں۔ پہلے اتنا سمجھ لیجیے، عربی زبان کے اندر جو لفظ ہوتے ہیں، جو ورڈ ہوتا ہے، وہ کم سے کم 3 لیٹر کا ہوتا ہے، 3 الفابیٹ کا ہوتا ہے، 3 حرف کا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 5 ہو سکتا ہے۔ ان عربی زبان کا کوئی بھی لفظ جو ہوگا اس کے اندر کم سے کم 3 لفظ ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ 5 لفظ ہوں گے۔ 3 سے کم بھی نہیں ہو سکتا ہے اور 5 سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں آپ کو ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ یہاں بات چل رہی ہے اصلی کی۔ میں نے ایسا کیوں کہا اصلی کی؟ اس لیے کہ دیکھیے، اِد عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور یہ فعل ہے اور اس کے اندر 2 ہی لفظ ہیں۔ کل عربی زبان کا لفظ ہے، فعل ہے، اس میں 2 ہی لفظ ہیں۔ یہ بات تو جھوٹی ہو گئی، کیونکہ یہاں تو کہا کہ 3 لفظ سے نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر میں نے اصلی کا لفظ بڑھایا ہے، کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہاں بات اصلی 3 حرف کی چل رہی ہے۔ اب سوال ہے کہ اصلی ہوتا کیا ہے؟ اصلی اور نقلی کیا ہوتا ہے؟ پھر اصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اس لفظ کو بنایا گیا تھا، یعنی اب دیکھیں، مان لیا جائے کہ یہ عربی زبان کا آفس ہے جہاں عربی زبان بنتا ہے، مثال کے طور پہ، ہے نا،
اور یہاں سے بن کر کے عربی زبان جو ہے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے، دوسرے لوگ یوز کرتے ہیں عربی زبان کو. تو عربی زبان کے اس لفظ کو مان لیا کہ یہاں اب فیکٹری ہے تو بہت سارے پروڈکٹ بنتے ہیں، عربی زبان ہے تو بہت سارے لفظ ہیں نا، تو اس لفظ کو جس وقت بنایا جا رہا ہوگا اس وقت اس کے 3 ہی لفظ ہوں گے. ٹھیک ہے، بعد میں وہ چلتے 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 جا کر کے اگر 2 لفظ میں بن گیا یا 5 لفظ بن گیا یا مان لیا 7 لفظ بھی بن گیا، اس سے فرق نہیں پڑے گا. اس کے اصلی کو دیکھیں گے کہ جب وہ لفظ بنا تھا تو عربی زبان کے بنانے والے لوگوں نے، جنہوں نے قاعدہ بنایا یا جنہوں نے الفاظ بنائے یا نئے نئے معنی جوڑے کتاب کے اندر، اس وقت ان لوگوں نے اس لفظ کے لیے کتنے حرف جوڑے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ سمجھیے. دیکھیے، جب بھی کوئی نیا لفظ جوڑا جاتا ہے، نیا لفظ جوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جیسے مثال کے طور پر کمپیوٹر ہے، تو کمپیوٹر تو ابھی کچھ سال پہلے آیا، عربی زبان بہت پرانا ہے. تو کمپیوٹر جب نیا دنیا میں آ گیا تو عربی میں بھی تو کوئی لفظ چاہیے نا کمپیوٹر بولنے کے لیے. موبائل فون ہے، موبائل فون آ گیا دنیا میں، تو اب موبائل فون کو بولنے کے لیے عربی میں کوئی لفظ چاہیے نا. تو ظاہر سی بات ہے عربی زبان تو بہت پرانا ہے. مثال کے طور پہ قرآن حدیث میں تو موبائل کا لفظ نہیں ہے، تو عربی زبان تو بہت پرانا ہے. اب موبائل نیا آ گیا تو اس نئے لفظ کو بھی تو عربی زبان میں شامل کیا جائے گا نا، تاکہ عربی بولنے والے لوگ بھی موبائل کو بول سکے. تو اس کے لیے پورا ایک ٹیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا کام ہوتا ہے عربی زبان کے اندر نئے نئے لفظ کو جوڑنا. تو جیسے موبائل آ گیا دنیا میں تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ موبائل کو عربی زبان کے اندر شامل کریں گے اور عربی میں اس کا کچھ نام رکھیں گے، اور اس کو پھر ڈکشنری میں عربی کا جو لغت ہے اس کے اندر بھی شامل کر دیں گے کہ بھائی عربی میں موبائل کو یہ کہتے ہیں. تو وہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں علماء کے. جس وقت وہ ٹیم جو ہے موبائل کے لیے لفظ بنائے گی، اس وقت اس میں کتنے حرف ڈالتی ہے؟ 3 ڈالتی ہے یا 4 ڈالتی ہے، 5، اس کو کہا جاتا ہے حرف اصلی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہاں جو کل والا میں نے آپ کو مثال دیا، کل والا، اس کا حرف اصلی یعنی جب اس کو بنایا گیا تھا تو یہ کل نہیں تھا بلکہ اکول تھا. تو دیکھ رہے ہیں 3 حرف سے زیادہ ہے نا. اب یہ کل اکول کل کیسے بن گیا وہ سب ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے. تو اصلی کا مطلب یہی سمجھ میں آ گیا. چلیے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلی طور پر عربی زبان کے اندر یا تو کم سے کم 3 لفظ ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ 5 لفظ ہو سکتے اصلی والے. پھر اصلی حروف کے ساتھ زائد حروف بھی مل جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اصلی ہے تو ڈپلیکیٹ بھی ہوگا، تو یہاں ڈپلیکیٹ کی جگہ آپ زائد کا لفظ اب بولیں گے. اب جب ہم لوگ کہیں گے تو حروف اصلی اور حروف زائد. تو حروف اصلی تو میں نے آپ کو سمجھا دیا، حروف اصلی ہو گیا جب بنایا جاتا ہے تب، اور حروف زائد کیا ہوتا ہے؟ جب اس کو مان لیا وہ لفظ مارکیٹ میں آ گیا، اب اس کو بول چال میں استعمال کرنا ہے تو ضرورت کے مطابق اس میں کچھ لفظ کو گھٹایا بڑھایا بھی جاتا ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ بھائی عربی زبان کا جو لفظ جس نے بنایا ہے وہ تو ماہر ہے، اور جب بول چال میں آ رہا ہے تو ہم لفظ کو گھٹا بڑھا رہے ہیں، تو عام لوگوں کو کیسے یہ پرمیشن مل گیا؟ تو عام لوگ اس کو گھٹاتے بڑھاتے ہیں، لیکن پرمیشن یہی لوگ دیتے ہیں کہ دیکھو اس لفظ کو آپ ایسے بھی پڑھتے ہو. جیسے میں نے اقبول کی مثال دی کہ ہم کل پڑھتے ہیں، تو اقبول کو کل پڑھنے کی بھی اجازت انہی لوگوں نے دی ہے نا. تو اسی لیے ہم جو حرف اصلی اور حرف زائد ہے وہ دونوں یہیں سے آتا ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے حرف اصلی کو حرف اصلی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو حرف زائد ہوتا ہے اس میں سے ہم کو پتا کرنا پڑتا ہے کہ اس میں حرف زائد اور حرف اصلی کون ہے. جیسے دیکھیے میں نے یہاں پر لکھا نصرہ، تو نصرہ کے اندر 3 ہی لفظ ہے نا، تو
تو یہ تینوں لفظ اس کے حرف اصلی ہے. اب نصرہ سے ہی ایک اور لفظ بنتا ہے دوسرے باب سے جس کا نام ہے استنصارہ. اب آپ غور کریے کہ نصرہ کے اندر 3 تھا، یہاں بھی 3 لفظ ہیں اصلی والے، 1 2 3، نون صاد را نون صاد را. تو یہ 3 اس کے حرف اصلی ہیں، اور شروع میں جو یہ الف اور سین لگ گیا، یہ 2 لفظ اس کے حرف زائد کہلائیں گے، ایکسٹرا کہلائیں گے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا غالباً کہ حرف اصلی اور حرف زائد کیا ہوتا ہے. پہچانتے کیسے ہیں؟ اس الف اور سین تا آ کیوں گیا، ایک 3 ہے یہاں پہ زائد، تو یہ الف سین اور تا آ کیوں گیا، یہ سب ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے. ابھی صرف آپ کو حرف اصلی اور حرف زائد یاد رکھنا ہے. چلیے اس وقت اسم اور فعل میں 5 سے زائد حروف بھی جمع ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، میں نے ابھی انہوں نے بتایا نا کہ حرف اصلی تو 3 ہی ہے، لیکن اگر حرف زائد آ گیا تو 3 5 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں دیکھیے 1 2 3 4 5 6 لفظ ہو گئے، تو 5 والے سے بڑھ گیا. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ کم اور زیادہ اگر ہوتا بھی ہے تو وہ حرف اصلی کے حساب سے نہیں ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے یا بدلاؤ ہوتا ہے تب جا کر کم یا زائد ہو جاتا ہے. چلیے آگے دیکھیے. حرف اصلی وہ ہے جو تمام تصریفات اور مشتقات میں موجود رہے. اب یہ کیا ہو گیا؟ حرف اصلی وہ ہے جو تمام تصریفات اور مشتقات میں موجود رہے. تو تصریفات کیا ہے اور مشتقات کیا ہے؟ 2 لفظ اس کو سمجھ لیتے ہیں، تصریفات اور مشتقات. بہت شروع میں نے آپ کو ایک لفظ پڑھایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق. اگر یاد ہوگا تو سمجھ جائیں گے. مشتق کی ہی جمع ہے مشتقات. تصریفات جو ہے کہتے ہیں بدلاؤ کو. بدلاؤ کیا مطلب؟ جیسے دیکھیے نصرہ ہے نا، نصرہ سے جتنے بھی 14 سیغے ہم ماضی کے بناتے ہیں، نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، ان سب میں آپ دیکھیے گا نون صاد اور را یہ سیم رہتا ہے. اعراب بدل سکتے ہیں لیکن لفظ جو ہے نون صاد را وہ سیم رہتا ہے. تو تصریفات اصل میں کہتے ہیں گردان کو، یعنی ایک لفظ جو الگ الگ طریقے سے لکھا جا رہا ہے. نصرہ ایک ہی لفظ ہے نا، تو واحد کے لیے نصرہ، تثنیہ کے لیے نصرہ، جمع کے لیے نصرو. تو اس کو کہتے ہیں تصریفات. اسی لیے ہم عربی میں علم الصرف کہتے ہیں. صرف کا مطلب یہ ہوتا ہے پھیرنا، یعنی ایک گردان سے دوسرا گردان بنانا، ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا. تو تصریفات کا مطلب ہو گیا الگ الگ طرح سے لفظ کو ہم لکھ ضرور رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو مادہ ہے یعنی جو حرف اصلی ہے وہ 3 ہی ہوگا. یعنی 3 نہیں، مطلب حرف اصلی اس کا سیم رہے گا. جیسے دیکھیے نصرہ، نون صاد را، اسی سے میں مضارع اگر بنا دوں ینصرو تو یہاں بھی نون صاد را. اسی سے اگر میں اس میں فائل بنا دوں جو آپ نے ابھی نہیں پڑھا ہے ناصرن، تو یہاں بھی دیکھیے نون صاد را. اسی سے اگر میں اس میں مفعول بنا دوں منصورن تو یہاں بھی نون صاد را. اسی سے اگر میں اس میں تفضیل بنا دوں انصرو تو یہاں بھی نون صاد را. اسی سے اگر میں اس میں ظرف بنا دوں تو منصرن ہو جائے گا، یہاں بھی نون صاد را. ابھی یہ آپ نے سمجھا نہیں ہے لیکن صرف لفظ پہ یاد رکھے، لفظ پہ غور رکھے کہ یہ ہے کیا. تو یہاں دیکھیے کہ میں نے لفظ کے الگ الگ قسمیں آپ کو لکھ کے دکھائی ہیں اور سب میں نون صاد را موجود تھا. تو اسی کو کہا جاتا ہے تصریفات، کہ تمام تصریفات یعنی الگ الگ لفظ کے اندر کیا ہوا تھا، حروف اصلی جو تھا وہ سیم ہی تھا. تو الگ الگ تصریفات کے اندر کیا ہوا، نون صاد را جو تھا وہ سیم تھا. اور مشتقات کا مطلب جو ہوتا ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر اور مشتق. مشتق 6 ہوتے ہیں.
یعنی 6 لفظ جو ہے ان جوڑ کر کے مشتق بنتا ہے ایک ہی لفظ کو الگ الگ طریقے سے. اس میں ایک آتا ہے اسم فاعل. یہ سب آگے کی چیزیں ہیں اس لیے ابھی آپ کو میں نہیں سمجھا رہا ہوں, بس اگر یاد رکھ سکتے ہو تو رکھ لیجیے. ایک ہوتا ہے اسم فاعل, ایک ہوتا ہے اسم مفعول, ایک ہوتا ہے اسم ظرف, اسم آلہ, 4 ہو گئے. پھر ہوتا ہے مصدر بھی اسی میں آ جائے گا, تو اس میں مبالغہ اور اس میں صفت 6 آ گئے. اس میں ہو سکتا ہے ایک دو میں مسٹیک کر گیا ہوں, ایک میں ادھر کر رہا ہوں, یا تو مس ہو رہا ہے مجھ سے, یا غلط اس میں ایڈ ہو رہا ہے. لیکن چونکہ وہ بعد کی چیزیں اسی کتاب میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تھوڑا آگے چل کر کے, اس میں یا اس کے دوسرے پارٹ میں, تو اسی لیے وہ آگے کی چیزیں ہیں. ابھی صرف آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ حرف اصلی کیا ہے. یہاں انہوں نے حرف اصلی کی پہچان بتائی ہے. حرف اصلی میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر دیا ہے. حرف اصلی وہ حرف ہوتا ہے کسی لفظ کے اندر ہر حالت میں سیم ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر وہ لفظ موجود ہوتے ہیں. اب دیکھیے, الا, شاذ و نادر. شاذ و نادر کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپشن, یعنی ہو سکتا ہے کچھ, مطلب کچھ. شاذ و نادر کا مطلب ہوتا ہے بہت, اس کا اصل لفظی ترجمہ ہوتا ہے بہت کم. بہت کم موقع پر حذف ہو جائے. حذف مطلب ہوتا ہے ہٹا دیا جاتا ہے, اس کو لفظ میں لکھا ہی نہیں جاتا ہے, مٹا دیا جاتا ہے, یا دوسرے حرف سے بدل دیے جاتے ہیں, یا کیا ہوتا ہے دوسرے لفظ سے بدل دیا جاتا ہے. یعنی جو اس کا حرف اصلی ہے کبھی کبھی یا تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے, یا کبھی کبھی دوسرے لفظ میں اس کو بدل دیا جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں بھی جو ہے آپ تب پڑھیں گے جب آپ کا تعلیلات شروع ہوگا, کہ کیوں لفظ کو ہٹا دیتے ہیں, کیسے بدل دیتے ہیں, تو یہ سب وہاں کی چیزیں ہیں, وہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی اگر پڑھاؤں گا کنفیوز کر جائیں گے اور یہ بھی یاد نہیں رکھ پائیں گے. اور زائد حروف وہ ہے جو کسی صیغے اور کسی مشتق میں ہو اور کسی میں نہ ہو. جیسے حمدن میں تینوں حرف اصلی ہیں, حامیم دال, لیکن حامدن میں ایک ایکسٹرا الف آ گیا حامیم دال کے اندر. اور محمودن میں میم اور واو ایکسٹرا آ گیا, اصل تو ہاں میم اور دال ہی تھا, تو پہلا میم اور واو جو ہے وہ زائد ہے یہاں پر. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب آگے دیکھیں, جن کلمات میں اصلی حروف 3 ہو وہ ثلاثی کہلاتے ہیں. ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3 عربی میں, تو ثلاثی کہلاتے ہیں. تو جس لفظ کے اندر حرف اصلی 3 ہوتا ہے اس کو ہم ثلاثی کہتے ہیں. جیسے فرسن 3 لفظ ہیں, ضربہ 3 لفظ ہے. ایک چیز یاد رکھیے, یہاں بات عربی کی چل رہی ہے, تو اسم, فعل اور حرف ان تینوں سے مل کے عربی زبان بنتا ہے. تو یہ تینوں آئیں گے یہاں, نہ اسم کی صرف بات چلے گی نہ صرف فعل کی, بلکہ یہاں تینوں آئے گا. ٹھیک ہے, اسی لیے ایک مثال انہوں نے اسم کی دی ہے فرسن والی, اور ایک مثال انہوں نے فعل کی دی ہے ضربہ والی. 4 ہو تو ربائی کہلاتے ہیں. ربائی کا مطلب ہوتا ہے 4. جیسے فلفیلن مطلب ہوتا ہے مرچ, اسپائس, اور دحرجہ مطلب ہوتا ہے لڑکایا ہوا, لڑکایا اس نے, مطلب ہوتا ہے رول کر دینا. تو دحرجہ فعل ہے جس کے اندر 4 روٹ لیٹر ہیں, اور فلفل یہ اسم ہے جس کے اندر 4 روٹ لیٹر یعنی حرف اصلی ہے. اور 5 ہو تو خماسی کہتے ہیں. 5 ہو تو کیا کہتے ہیں, خماسی. تو عام طور پہ فعل کے اندر 4 ہی حرف اصلی ہے, 5 صرف اسم کے اندر آتا ہے, جیسے سفر جلو. آگے دیکھیں, جو کلمے محض حروف اصلیہ سے مرکب ہوں وہ مجرد, اور جن میں حروف زائد بھی ہو اس کو مزید فی کہتے ہیں. اب کیا مطلب اس کا سمجھیں. جس لفظ کے اندر صرف حروف اصلی ہو, چاہے 3 ہو چاہے 4 ہو, اس کو مجرد کہتے ہیں. مجرد کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا. تو یہ خالی کیوں ہوتا ہے, اس کو خالی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بھی لفظ زائد نہیں ہوتا ہے, ایک بھی حرف جو ہوتا ہے ایکسٹرا نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایکسٹرا حرف سے خالی ہوتا ہے, اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں مجرد. تو اب اگر آپ سے سوال ہو کہ بھائی مجرد کیا ہوتا ہے, تو آپ کہیں گے مجرد وہ لفظ ہوتا ہے جس میں ایک بھی ایکسٹرا
یا زائد حرف جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور جب آپ سے پوچھا جائے مزید فی کیا ہوتا ہے تو مزید فی کا مطلب ہوتا ہے، مزید مطلب ہوتا ہے زیادہ، اور فی ہی عربی لفظ ہے یعنی اس میں. تو مزید فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا لفظ جس میں حروف اصلی کے علاوہ کچھ زائد یا ایکسٹرا حرف بھی اس کے اندر آ گئے ہوں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب چلیے آگے دیکھیے. کبرن کے اندر 3 حرف اصلی ہے تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد، یعنی 3 حرف اصلی ہے، 3 ہونے کی وجہ سے ہم ثلاثی کہہ رہے ہیں. اور مجرد کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر 3 ہی ہے، ایک بھی ایکسٹرا لفظ نہیں ہے. اور تکبرن کے اندر 4 یا 5 سے زیادہ لفظ ہیں، یعنی 1 2 2 4 1 5 لفظ ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مزید فی، کیونکہ اس کے اندر ایکسٹرا بھی ہے. لیکن اس کا نام کیا دے رہے ہیں؟ ثلاثی مزید فی. تو ثلاثی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کاف با را یہ تو 3 اس کا حرف اصلی ہے، باقی جو ایک تا اور با اس میں تشدید والے میں ہے 2، اس کی وجہ سے یہ زائد ہو گیا. تو ثلاثی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر 3 ہی حرف اصلی ہیں. اور مزید فی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر زائد ہے. تو ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی 2 چیز ہو گئی. ثلاثی مجرد جب 3 حرف اصلی ہو، ثلاثی مزید فی جب 3 حرف اصلی ہو اور اس کے علاوہ کوئی 1 2 لفظ زائد بھی ہو. آگے اتنی بات سمجھ میں؟ پھر اگر رباعی مجرد کہیں گے تو رباعی مجرد کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ 4 حرف اصلی ہو. اور رباعی مزید فی کہیں گے تو ہو جائے گا 4 حرف اصلی ہو اور اس کے اندر کچھ لفظ زائد بھی ہو. پھر اگر کہیں گے خماسی مجرد تو مطلب ہوگا 5 حرف اصلی ہو، اور کہیں گے خماسی مزید فی تو مطلب ہوگا کہ 5 حرف اصلی کے علاوہ کچھ لفظ اور زائد بھی ہو. چلیے، تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے نوٹ. تو نوٹ نمبر 2، افعال، اسماء مشتقہ اور مصادر کا مجرد یا مزید فی ہونا ان کے ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب سے پہچانا جاتا ہے. یعنی اگر وہ صیغے حروف زوائد سے خالی ہو تو اس کے مشتقات اور مصدر بھی مجرد سمجھے جائیں گے. جیسے نصرہ مدد کی اس نے، فعل ثلاثی مجرد ہے تو اس کا مضارع ینصرو اس میں فاعل ہے، ناصر یعنی اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول منصور اور مصدر نصرتن بھی ثلاثی مجرد کہے جائیں گے. گو ان میں حروف زوائد بھی ہیں. اسی طرح گردان کی وجہ سے مجرد میں حروف زوائد آئیں تو وہ مجرد ہی رہے گا. جیسے رجلن ثلاثی مجرد ہے تو رجلانی اور رجالن بھی ثلاثی مجرد ہے. کبرا اس نے تکبیر کی، اکرما اس نے تعظیم کی، ثلاثی مزید فی ہیں، پہلے میں 1 با اور دوسرے میں الف زائد ہے. اب یہ جو نوٹ 2 ہے، تنبیہ 2، یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے، تھوڑا سا آپ کو پریشان کر دے گا، اس لیے کہ یہاں تھوڑا سا بات بدل گیا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی کہ جب لفظ بنا ہوگا تو مجرد اور مزید فی کی پہچان میں نے آپ کو بتا دی. لیکن عام لوگ ہیں، اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کو کیسے پتا چلے گا کوئی لفظ فوراً پڑھتے ہی یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، جس کو بہت سارا لفظ یاد ہو گیا، اس کو لغت ہی یاد ہے، اس کو پتا ہے، شروع سے وہ رٹتے آیا ہے، یاد کرتے آیا ہے، تو وہ تو چلے ٹھیک ہے، وہ بتا دے گا. لیکن ہم لوگ اگر عربی میں پڑھ رہے ہیں اور کوئی نیا لفظ ہمارے سامنے آ گیا جس کو ہم نے پہلے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، تب ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے، یا رباعی مجرد یا مزید فی ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو، جو فعل ہو، فعل کی جمع آتی ہے افعال، یہ یہاں انہوں نے جو لکھا ہے نا،
اسماء مشتقات اور مصادر، مصدر کی جمع. یہ تینوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو دیکھیے اب مصدر اسم ہے، مشتق جو ہے یہ بھی اسم ہی مان لیجئے اس کو، اس لیے کہ اسم کی علامت ہوتی ہے اس پہ بھی. اور فعل ہو گیا تو اسم اور فعل آ ہی گیا نا. تو اگر آپ نے یہاں کیا انہوں نے بتا دیا کہ اسم اور فعل کے اندر مزید اور فی اور مجرد کو کیسے پہچانتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب سے پہچانا جاتا ہے. یعنی ماضی کا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا اس کو دیکھنا ہے، اس کے اندر جتنا لفظ ہوگا نا وہی اس کا حرف اصلی مانا جائے گا. جیسے نصرہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی سے، اس کے اندر ہے نون صاد را، تو ہم کہیں گے یہ اس کا حرف اصلی ہے. اب نصرہ سے جتنے بھی لفظ بنیں گے نا سب کو ہم ثلاثی ہی کہیں گے. ٹھیک ہے؟ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اس کے ہم نے ماضی میں دیکھ لیا کہ یہ نون صاد را اس کے اندر ہے جو کہ حرف اصلی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد، کیونکہ اس کے اندر ایکسٹرا ایک بھی لفظ نہیں ہے. تو اس کو مجرد ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کو مجرد ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ خالی ہے، کوئی بھی ایکسٹرا لفظ سے، ایک بھی حرف زائد حرف سے یہ خالی ہے، صرف اس کے اندر نون صاد اور را آیا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب اگر اسی سے ایک آتا ہے استنصرہ. استنصرہ جو ہے یہ بھی ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن آپ وہ یہاں جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس میں نون صاد را تو حرف اصلی ہے، لیکن یہاں اس کے ماضی کے ہی صیغے میں الف سین اور تا بھی ہے. تو اب اس کو ہم مجرد نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مزید فی کہیں گے. لیکن اس کو کون سا مزید فی کہیں گے؟ ثلاثی مزید فی. ثلاثی مزید فی اس لیے کہیں گے کہ نون ہے، صاد ہے اور را ہے جو اس کا حرف اصلی ہے، اور الف سین اور تا جو ہے یہ اس کا زائد ہے. تو کیا ہو گیا؟ اس میں کچھ ایکسٹرا بھی لفظ ہیں، اس لیے اس کو مزید فی کہہ رہے ہیں. تو پہچان کیسے ہوا؟ ہم نے دونوں کے ماضی کا صیغہ دیکھا، ماضی کے صیغے میں جو لفظ ہے اس کے حساب سے ہی اس کی پہچان ہو جاتی ہے. اس میں فاعل ناصر میں بھی دیکھیے نون صاد را ہے، منصور میں بھی نون صاد اور را ہے. اب جو اس کا دوسرا پارٹ ہے، دوسرا جو پوائنٹ ہے یہاں پر، یہاں سے اسی طرح گردان کی وجہ سے مجرد میں حروف زائد آئے تو وہ مجرد ہی رہے گا. اس پوائنٹ کو سمجھیے. آپ کا ایک سوال یہاں پر ہو سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ثلاثی مجرد کے اندر ایک بھی ایکسٹرا لفظ اگر آ گیا تو وہ مزید فی کہلائے گا. جیسے منصورون ہے تو یہاں نون صاد اور را تو حرف اصلی ہے، ٹھیک، لیکن یہاں میم اور واو یہ تو ایکسٹرا ہو گیا نا، تو پھر اس کو تو حرف زائد، اس کو تو زائد ہو جانا چاہیے، اس کو تو ہم کو مزید فی کہنا چاہیے، ثلاثی مزید فی. ہم مجرد کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو دیکھیے یہی ہے کنفیوژن جو ہو جاتا ہے لوگوں کو. یہاں انہوں نے ایک سمپل اصول بتا دیا ایک اعتبار سے. اب تک جو ہم اصلی اور زائد پڑھ رہے تھے اس حساب سے تو ٹھیک ہے، اس کے اندر دو لفظ زائد ہیں، لیکن اگر اس کو بھی ہم زائد کہیں گے اور دوسرے لفظ کو بھی، تو ہر لفظ جو ہے وہ زائد بھی ہوتے جائے گا. یعنی ایک کنڈیشن کے بعد دوسرے کنڈیشن میں سب زائد ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر نصرہ واحد ہے تو یہ مجرد ہے، ثلاثی مجرد ہے، اور جیسے ہی میں تثنیہ کا صیغہ بنا دوں گا یہ مزید فی بن جائے گا اگر ایسے جوڑیں گے تو اس سے کیا ہوگا نا کہ بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی اور مزید فی بہت ہو جائے گا، ہر صیغہ مزید فی کہلانے لگے گا. تو اسی لیے انہوں نے ایک سمپل سا رول بتا دیا کہ ٹھیک ہے ایک اعتبار سے ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں کہ چلو نون صاد را کے علاوہ جو بھی لفظ ہے وہ زائد ہے، لیکن اس کو ہم مزید فی والا زائد نہیں کہیں گے. آپ ایسے کہیے کہ اس میں میم اور واو زائد آ گیا ہے لیکن مزید فی والا، اچھا ہاں پوچھئے کوئی سوال ہے تو. مزید فی والا زائد اس کو ہم نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم مجرد ہی کہیں گے.
تو اب سوال ہے کہ پھر مجرد اور مزید فی کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو جو شروع میں بات گزر گئی کہ ماضی کا صیغہ دیکھیں گے، ماضی میں اگر صرف حرف اصلی ہے تو ہم کہیں گے یہ مجرد والے ہیں، اور ماضی میں اگر حرف زائد بھی ہے تو اس کو ہم کہیں گے مزید فی والے ہیں۔ اب ماضی سے جتنے بھی صیغے بنیں گے، ماضی کے صیغے سے جتنے بھی صیغے بن جائیں سب کو ہم مجرد ہی کہیں گے۔ جیسے نصرہ یہ ماضی تھا، اسی سے ناصرن بنا، اسی سے ینصرو بنا، اسی سے منصورن بنا، اور اسی سے نصرتن بنا۔ تو سب میں نون صاد را کے علاوہ کچھ نہ کچھ لفظ ضرور ہے، لیکن سب کو ہم مجرد کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جس سے بنے گا ویسا ہی ہوگا۔ تو جو مجرد سے بنے گا وہ مجرد، جو مزید فی سے بنے گا وہ مزید فی۔ ابھی آپ کو یہ سب چیزیں نہیں سوچنا ہے، ابھی تو آپ سمجھیے کہ گرامر جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے گرامر کی ابھی 7-8 کتابیں اور ہیں جس میں پریکٹس بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں نا۔ تو ابھی جو آپ نے لکھا ہے کہ گرامر سمجھ جاتے ہیں، پر جب اسے پریکٹیکلی پریکٹس کرنے کی باری آتی ہے تو ٹاسک نہیں بنا پاتے ہیں، پھر کیا کرے، رک رک کر بار بار وہی پڑھے یا آگے بڑھ جائیں۔ آپ کو بھی آگے ہی بڑھنا ہے۔ ابھی آپ کو صرف پریکٹیکل جو چیزیں جو مشکل ہو رہی ہے وہ آپ کو تقریباً 1.5 سال 2 سال لگے گا، تب جا کر کے آپ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ عربی کو لکھ پائیے گا تھوڑا بہت یا بول پائیے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو صرف اس لیے ابھی پڑھائی جا رہی ہے کہ جب مان لیے کہ میں آپ کو آگے کتاب پڑھاؤں گا اور وہاں کہوں گا کہ یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے یا چلو یہ مبتدا خبر ہے، تو آپ کے ذہن میں صرف اتنا آ جانا چاہیے کہ ہاں آپ نے مبتدا خبر کہیں پڑھی ہے، آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے۔ باقی پریکٹس کے لیے تو بہت ساری الگ الگ کتابیں ہیں جو آپ کو پڑھائی جائیں گی۔ معلم الانشاء پوری پریکٹس کی ہی کتاب ہے، الطریقۃ العصریہ پوری پریکٹس کی ہی کتاب ہے۔ عربی کا معلم تھوڑا ایڈوانس ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اس کو پڑھایا ہے نحو صرف کے فوراً بعد اس لیے کیونکہ یہاں تھوڑا اچھا ہے، اس لیے ایک ہی کتاب کے اندر اسم، فعل، حرف اور تمرینات، ورڈ میننگز وغیرہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور تھوڑا بہت بچوں کو انٹرسٹ آنے لگتا ہے جب وہ بنانا سالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ پر سب کے لیے ایزی نہیں ہوتا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھتے چلیں گے۔ ابھی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو آئیں گی جس کے اندر صرف پریکٹس ہے، اور ایک ایک ورڈ کی بہت اچھے سے پریکٹس کروائی گئی ہے، ایک ایک ٹاپک کی۔ تو اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو، ابھی پڑھے، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ سمجھیے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ آپ آگے بڑھتے چلیے، دھیرے دھیرے سمجھ میں آئے گا، تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو، تو پریشان نہ ہو بالکل بھی، بس پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے، کوشش کریے اور آگے بڑھتے رہیے، رکنا نہیں ہے۔ یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے، جو سمجھ میں نہ آئے ٹک لگا کر آپ آگے بڑھ جائیے، اس کو پھر بعد میں آپ جب سمجھیں گے 2-3 کلاسز کے بعد واپس آگے سمجھیں گے، خود اپنے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ابھی ہم کو اب سمجھ میں آتی جب ہم آپ کو پڑھا رہے ہوتے، ہم کو اپنے پڑھنے کے زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ چلے، تو حروف اصلی کس کو کہیں گے اور حروف زائد کی پہچان کیسے ہوگی؟ حروف اصلی کی پہچان تب ہوگی جب اس کے ماضی کے اندر ہو، اور حروف زائد کی پہچان ہوگی جو ہوگی وہ بھی اس کے ماضی کے صیغے سے ہوگی۔ وہی بات انہوں نے کہی ہے۔ اسی لیے رجلن چونکہ را، جیم اور لام یہ حرف اصلی اس کا 3 ہے، اسی لیے رجلانی کو بھی مجرد ہی کہا جائے گا اور رجالون کو بھی مجرد ہی کہا جائے گا، اگرچہ رجلانی میں الف اور نون ایکسٹرا ہے لیکن پھر بھی اس کو مجرد کہا جائے گا کیونکہ بنائیے مجرد سے ہے۔ چلیے، بس یہی 2 پوائنٹ ہو پایا کیونکہ ٹائمز کا اب ختم ہونے والا ہے، شاید 2 ہی منٹ ہے، تو کوئی سوال ہو تو فوراً پوچھ لیں 2 منٹ کے اندر، اور نہیں تو انشاءاللہ پھر کل اس کو ختم کرتے ہیں۔ چلیں، تب تک میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا ہے۔ پہلے تو میں نے آپ کو نحو پڑھایا تھا، تو وہ نحو نہیں تھا، وہ صرف آپ کا وارم اپ تھا، میں اپنی طرف سے پڑھا رہا تھا۔ پھر میں نے آپ کو صرف پڑھایا ہے، وہ بھی اوریجنل صرف نہیں تھا، وارم اپ کے لیے تھا۔ آپ آپ عربی کا معلم پڑھ رہے ہیں، اس کے 4 والیوم ہیں، 1 2 3 4، یہ چاروں آپ کو پڑھنے ہیں۔ یہ جب 4 آپ پڑھیں گے نا تب جا کے بہت ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی۔ پھر نحو صرف میں نے جتنا پڑھایا ہے اس کا نوٹس پڑھ لیتے ہیں تو اس سے بھی کلیئر رہے گا۔ اس کے بعد پھر ایک الطریقۃ العصریہ بک ہے،
یہ بہت بہترین بک ہے. اس کے اندر ایک ایک لفظ کی جو ہے پوری پریکٹس ہے. جیسے مان لیا آپ نے اس میں اشارہ پڑھا ہے ہاذا، تو ہاذا سے پورا ایک چیپٹر ہی پریکٹس کا ہے. تو ہاذا پہ آپ کا پورا کمانڈ کلیئر ہو جائے گا. الذی آپ نے اس میں موصول پڑھا تو الذی پہ پورا ایک چیپٹر ہی ہے ایکسرسائز کا، اس سے آپ کا الذی کلیئر ہو جائے گا. آپ نے ہوا ضمیر پڑھا تو ہوا سے پورا ایک چیپٹر ہی ہے، اس سے ایکسپلین ہو جائے گا. تو یہ بہت بہترین کتاب ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. اور پھر آپ کا ایک معلم الانشاء ہے، یہ بھی ایک بہت بہترین کتاب ہے. اور یہ جو کتاب پورا بنا لیتا ہے وہ عربی گرامر میں مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ 6 کتابیں جب آپ پڑھیں گے نا تب جا کر کے آپ عربی گرامر کے بنا پائیں گے. تو اس کے لیے پریشان بالکل نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.